أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. رب يسر ولا تؤثر برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بارك وسلم تسليما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فانصر سائر المسلمين في كل مكان أينما كانوا من كان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی آج کا ہمارا سبق ہے سورہ انفال اور آیت نمبر 1 پہلی آیت ہے اس کی اور پارہ 9 ہے اور آج 21 اپریل 2026 ہے. تو سورہ انفال یہ مدنی صورتوں میں سے صورت ہے اور اس کا شان نزول 2 ہجری کے بعد کا ہے. اس سے پہلے سورہ محمد جہاں پر قتال کا حکم دیا گیا اور اس کے سارے احکامات بیان کیے گئے. پھر اس صورت کے اندر بھی بہت سارے احکامات میدان جنگ سے متعلقہ دیے گئے. وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو بدر کے موقع پر پیش آئے. ان سارے احوال کو بیان کیا گیا، ان کیفیات کو بیان کیا گیا کہ جن کیفیت کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے بدر کے لیے نکلے. تو بہت مس کمیونیکیشن کہا جا سکتا ہے یا بہت زیادہ اس بات میں لوگوں نے مبالغہ آرائیاں کی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کا جو مین ایم تھا وہ تو قافلوں پر اٹیک کر کے ان کو لوٹنا تھا. بہت سارے تاریخ دانوں نے اس کے اوپر
لکھا ہے کہ جی فلانا قافلہ تھا وہاں پر اس کے اوپر حملہ کیا، فلانا قافلہ تھا اس پر حملہ کیا، اور اس میدان جنگ جو کیا کہتے ہیں بدر کے موقع پر موقع پیش آیا، تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ قافلہ شام سے آ رہا تھا تو اس کے حملے کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ ساری باتیں مشہور ہیں۔ اس سلسلے میں بات کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ شان کے بالکل خلاف ہے، اور اللہ کے دین فطرت کے بالکل بات خلاف ہے کہ کوئی نبی ہو کر قافلوں کو لوٹنے کے لیے یا قافلوں کو روکنے کے لیے وہ جنگ کا ماحول بنائے۔ یہ بالکل نبی کی شان کے خلاف ہے، ایمان والوں کے خلاف ہے۔ ایمان والوں کا ہرگز مقصد مال و متاع نہیں ہے، بلکہ الہ کلمت اللہ ہے۔ اور یہ جو موقع بدر کا موقع تھا، اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں گھڑی گئی ہیں، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کو کلیئر کرتے چلے جائیں گے کہ مسلمان ہرگز ہرگز قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے نہیں نکلے تھے۔ مسلمان جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ کے حکم سے مدینے سے نکل کر بدر کی طرف گئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ اور ایسے جنگی حالات بنے ہوئے تھے تو اس میں مکے سے ابو جہل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف نکل پڑا۔ اب اللہ کی شان اس کو نکلے ہوئے سمجھ لو کہ 3 دن سے زیادہ ہو گئے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جناب وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں مکہ سے۔ اس صورت میں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ آپ جس بھی کیفیت کے اندر ہیں، جن بھی حالات کے اندر ہیں، ادھر ادھر دعوت دیے بغیر جو اس وقت حاضر ایمان والے آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کو لے کر بغیر تیاری کے جو بھی آپ کے پاس ساز و سامان اویلیبل ہے، اس کو لے کر آپ بدر کی طرف نکلیں۔ تو مدینے سے 2 منزلوں کا فاصلہ ہے بدر تک کے لیے، یعنی کہ 2 دفعہ دوسرے کیا کہتے ہیں قیام جو جا کے بدر میں ہوگا، مراد ہے کہ اگر 80 کلومیٹر کے قریب اس کا فاصلہ ہے مدینے سے بدر کا، تو ایوریج 40 کلومیٹر ایک قافلہ ایک دن میں طے کرتا ہے، اس وقت تک کرتا تھا پیدل سفر کے اندر۔ 2 منزلوں کا فاصلہ تھا مدینے سے بدر کا، اور 5 منزلوں کا فاصلہ ہے کیا کہتے ہیں مکے سے بدر تک کا۔ 3 منزلیں وہ طے کر چکے تھے، 2 منزلیں ان کی باقی تھیں، تب آپ مدینے سے نکلے ہیں۔ ادھر ان کی بھی 2 منزلیں بدر تک پہنچنے کے لیے تھیں، اور ادھر ان کی بھی 2 منزلیں وہاں تک پہنچنے کے لیے تھیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ساری چیزیں خود، آگے انشاءاللہ سورہ کے اندر بات آئے گی، ویل پلان کر کے خود منظم طریقے سے اللہ پاک نے اس سارا ماحول بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پیارے آپ نے کوئی ایکسٹرا تیاری نہیں کرنی، نہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے، نہ بس آپ کو حکم ہوا ہے اسی وقت فوراً جتنے مسلمان آپ کے ساتھ فوراً چل سکتے ہیں آپ فوراً ان کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے کے لیے نکل جائیں۔ تو اس لیے کوئی اس کے لیے بڑا اعلان بھی نہ کیا گیا اور کوئی بڑی تیاری بھی نہیں کی گئی، اور بہت کم ساز و سامان کے ساتھ آپ مدینے سے
بدر کے لیے نکلے ہیں، اور بہت کم تعداد تھی، حالانکہ مسلمان کافی سارے یعنی کہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، لیکن حکم یہی تھا کہ جتنے ملتے جائیں فوراً نکل جائیں۔ اس وقت جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ 313 افراد ایسے تھے کہ کیا کہتے ہیں جو ساتھ اس میں ساتھ چل سکے، آپ انہی کو لے کر آگے میدان کی طرف روانہ ہو۔ اور اس میں بار بار پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی دوران ایک قافلہ شام سے مکے والوں کا تجارتی سامان لے کے مکہ جا رہا تھا۔ اللہ کی شان، یہ ایسے اللہ پاک آگے آئے گا آیت کے اندر کہ یہ اللہ کہتے ہیں میں نے پھر ان تینوں قافلوں کو اکٹھا کر دیا ایک ہی پوائنٹ کے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اگر میں نہ کروں تو کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ ایسی ترتیب بنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، عین اسی وقت مکے کا لشکر جو حملہ کے لیے آیا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا، عین اسی وقت ہی جو تجارتی قافلہ تھا شام سے آ رہا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو تینوں ایک وقت ایسا آیا کہ تینوں ایک دوسرے کے آئی کانٹیکٹ میں تھے، یہ تینوں قافلے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے مینج کیا ہے، کوئی بندہ اس کو مینج نہیں کر سکتا تھا، اور آج بھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے اس کو پاسبل کر کے دکھایا کہ پیدل چلتے چلتے این ایگزیکٹ اسی وقت میں سارے اکٹھے ہو جائیں، ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کر کے دکھایا، وہ یہ اس لیے کر کے دکھایا کہ آج میں حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور باطل غلط کو میں غلط کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اس لیے بدر کے اندر سب کو اکٹھا کیا ہے کہ آج لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ آج حق بالکل واضح ہو جائے اور باطل جو ہے، جھوٹ جو ہے، غلط جو ہے، ناحق جو ہے، وہ سارے علیحدہ علیحدہ کلیئر کٹ کیفیت کے ساتھ آ جائیں۔ تو بہرحال یہ چند ایک تحمیدی باتیں تھیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کے کوئی جیسے کوئی بات آئے گی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے احکامات دیے گئے۔ یہ پہلی مسلمانوں کی یعنی کہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر گزار چکے تھے، اور دوسرا سال یہاں مدینے میں ہو چکا تھا۔ 15 بعد، نبوت کے 15 سال بعد آج پہلی دفعہ کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں تھا لڑنے کا، اب یہ پہلی دفعہ اس میں آمنے سامنے ہونا تھا۔ اس کے اندر پھر اللہ نے بہت سارے انسٹرکشنز دیں، بہت سے ہدایات دیں، آپ نے میدان جنگ میں کیسے وہاں پہ جانا ہے، کیسے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے، اور وہ سارے ضابطے یہاں پر بیان۔ اب سورت کا جو ٹائٹل ہے وہ انفال ہے، سورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی کافی ساری کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے کہ انفال اور غنیمت کو ایک ہی ترجمے کے ساتھ، ایک ہی معنی کے ساتھ اکثر مترجم حضرات نے اس کو لکھا ہے، اور حالانکہ یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ انفال انفال ہے اور غنیمت غنیمت ہے، ظاہری بات ہے جب الفاظ علیحدہ ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی علیحدہ ہی ہوں گی۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں مدینے سے بدر کے لیے گئے، تو اس وقت مدینے کے اندر 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور اس میں کیا کہتے ہیں بنو نذیر تھا، بنو قینقاع تھا، اور تیسرا تین تین قریظہ، 3 قبیلے یہودیوں کے اس وقت مدینے کے ارد گرد آباد تھے۔ تو بنو قینقاع سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، پھر اس سے بڑا کیا کہتے ہیں بنو قریظہ تھا، پھر بنو نذیر تھا، پھر بنو قریظہ تھا۔ تو بہرحال اس میں یہ کیا کہتے ہیں یہ 3 قبیلے آباد تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو اس وقت ان سے جاتے ہی ایک میثاق مدینہ
کانٹریکٹ سائن کیا کہ دیکھو اب ہم چونکہ مسلمان یہاں آ گئے ہیں، اب ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کہتے ہیں مل کر چلیں گے، اور مدینے کو ہم ایک مین سٹی بنائیں گے، اور مدینے کے اندر ایسا کریں گے کہ اگر کوئی باہر سے مدینے کے اوپر حملہ کرے تو سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اور اسی طرح کافی ساری اس کی شکیں تھیں، اور اس سے یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اگر ایک دوسرے کا کیا کہتے ہیں ہم حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جو جو بھی معاشرتی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے طے کیے گئے، اس کے اوپر سائن ہو گئے، تینوں قبیلوں نے سائن کر دیے، دوسرے مسلمانوں نے سائن کر دیے، اس کی پابندی کے بھی سارے اس کے پابند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے بدر کے لیے نکل گئے تو پیچھے کیا کہتے ہیں ایک قبیلے کے اندر مسلمان عورت کوئی سامان بیچنے کے لیے گئی، انہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس سے جھگڑا ہو گیا، تو اس میں کیا کہتے ہیں کوئی بندہ قتل بھی ہو گیا۔ تو یہ جھگڑے کے اندر کیا کہتے ہیں حادثہ زیادہ آپس میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لائے تو مدینے پہنچتے ہی جب آپ کے سامنے سارے حالات آئے اور آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا، تو اس پر انہوں نے بجائے کیا کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کرنے کے، بیٹھ کر بات کرنے کے، انہوں نے آگے سے کیا کہتے ہیں لڑنے والے جذبات کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھئی جو بھی مال غنیمت کیا کہتے ہیں وہاں سے ملا تھا بدر سے، وہ سارا ابھی لا کے مسجد نبوی کے اندر رکھا تھا، تو فوراً حکم ہوا کہ جا کے بنو قریظہ کا گھراؤ کر لیا جائے۔ تو ان کے ارد گرد کیا کہتے ہیں گھراؤ کر لیا گیا، کافی دن یہ محاصرہ رہا۔ ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم ٹیبل ٹاک پر آتے ہیں، بات چیت کی، بات چیت کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ بھی ٹھیک ہے بھائی چونکہ آپ لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی سزا تو کیا کہتے ہیں خاصی زیادہ ہے۔ اس پر انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ تھی کہ بھی وہ بندہ جو تو اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے گا، اس علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ تو چونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ریکویسٹ پر کہ ہمیں پھر علاقہ بدر کر دیا جائے، ہم یہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جو بھی کوئی اپنا سامان لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اور وہ ان کو مولو دے دی ایک دو دن کی کہ پھر ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے وہاں سے نکل کر خیبر کی طرف، شام کی طرف وہاں پہ جا کے یہودی تھے وہاں آلریڈی شام میں وہ کیا کہتے ہیں ان علاقوں میں یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ جوائن ہینڈ ہو گئے، یہاں سے وہ سارا کو خالی کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جو ان کی پیچھے پراپرٹیز تھیں، زمینیں تھیں، گھر بار تھے، جو کچھ بھی تھا، کچھ تو جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، باقی جو ان کے مکانات تھے اور جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اب یہ دو قسم کے مال جو ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آئے، یہ کے بعد دیگرے پہلے کیا کہتے ہیں بدر سے جنگ کے نتیجے میں فتح کی صورت میں غنیمت ملی تھی اور قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ معاہدے کی شکل میں وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کی ساری کیا کہتے ہیں گھر بار، ان کی زمینیں، ان کے باغات، جو بھی ان کا جو بھی تھا وہ سارے کا سارا وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس پر ایک اختلاف سا شکل پیدا ہوئی کہ آیا کہ یہ بھی کیا کہتے ہیں اسی طرح بدر کے میدان کی طرح یہ بھی غنیمت ہے یا کہ یہ علیحدہ ہے۔ تو انفال کہتے ہیں ایڈیشنل ایکسٹرا، جسے کیسے کہتے ہیں جسے چیز کو مل جائے نا ایکسٹرا، نفل بھی اسی سے ہے۔ تو یہ انفال کے جو ایکسٹرا ابھی ابھی کیا کہتے ہیں سامان اور جائیداد اور باغات کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہیں، تو یہ کیا ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یہیں سے اللہ پاک نے اس صورت کا آغاز فرمایا کہ
انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یسألونک عن الانفال، کیونکہ بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ جی اس مال کا کیا کیا جائے گا۔ اب بدر میں جو لڑائی ہوئی اس میں تو جو چیزیں ملی، اونٹ ملے، ان کے سامان ملا، جو چیزیں ان کی ملی، سامان حرب ملا، قیدی ملے، وہ سارے لے کے مدینے میں آ گئے۔ وہاں تو کوئی چیز نہیں تھی باقی، لیکن یہاں تو زمینیں بھی ملی تھی، باغات بھی آئے ان کے، کیا کہتے ہیں، گھر بھی ان کے ہاتھ میں آئے، اور بھی جو کچھ تھا تو وہ سارا بھی آیا۔ اور یہ ٹرانسفریبل بھی نہیں تھا کہ جو باغ ہے وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا، وہ تو مسجد نبی میں نہیں آئے گا تقسیم ہونے کے لیے۔ تو جو جو ان کی زمینیں تھیں جن پر وہ کاشتکاری کرتے تھے تو وہ بھی وہیں کی وہیں تھی۔ اس لیے ایک کیا کہتے ہیں ابہام سا ہوا۔ اس پر انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یسألونک عن الانفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے آ کر انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے مترجم حضرات غنیمت کیا، غنیمت نہیں تھی، یہ انفال تھا، یہ اضافی مال جو ملا تھا یہ وہ والا مال تھا۔ غنیمت کا آگے 10ویں سپارے کی پہلی آیت آئے گی، وہ غنیمت ہے، اس میں غنیمت کا اللہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر اللہ انفال کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، جو اضافی اس کیا کہتے ہیں ان قبیلے والوں سے، بنو قریظہ والوں سے ملا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کی طرف سے جواب ہے، قل الانفال للہ والرسول، کہ پیارے ان کو بتا دو، ان کو سمجھا دو، ان کو بھی سمجھا دو، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو بھی سمجھا دو۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بتا دو کہ انفال کا مال جتنا بھی آیا ہے اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ اس کے رسول سے مراد یہ کہ اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک ہوں گے، ذاتی پرسنل پراپرٹی بن گئی۔ یہ جتنی بھی چیزیں انفال کے اندر آئی، بنو قریظہ کی جتنی چیزیں بھی وہ غنیمت میں آئیں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی زمینیں تھی، گھر تھے، باغات تھے، اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اس کیا کہتے ہیں مارکے کے اندر حاصل ہونے والی تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ساری کی ساری انفال ہیں، اس کے اندر کوئی آپس میں لڑائی نہیں کی گئی، کوئی کیا کہتے ہیں قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی مسلمان آپس میں نہیں لڑے، بلکہ بغیر لڑائی کے یہ مال حاصل ہوا ہے۔ تو یہ 100% اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ نے تو خود استعمال نہیں کرنا تھا، تو اللہ نے اپنے ساتھ نسبت جوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ اب اللہ نے آگے وارننگ کر دی کہ فاتقوا اللہ، اس معاملے کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی ڈسکس نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ، فاتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے فاتقوا اللہ۔ اب جو انفال کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے، بس یہی فل اینڈ فائنل ہے، اس پہ کوئی بارگیننگ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر سوال نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے آگے کہہ دیا فاتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈر جانا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اس معاملے میں اپنی اصلاح کر لینا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو اسے پیار محبت سے سمجھا کے اس بات پر راضی کر لینا کہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کسی کا اس میں ذاتی کوئی حصہ نہیں ہے۔ کوئی کنفیوژن ہو تو آپس میں پیار محبت سے اس کا اصل زیادہ بہن آپس میں اگر کوئی اختلاف ہے آپس میں اس کو کلیئر کر لو، اپنی اصلاح کر لو، کوئی اختلاف نہ رہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، جو اللہ کہتے چلے جائیں اس کو مانتے چلے جاؤ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے جائیں ویسے تم بھی کرتے چلے جانا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ہی ایمان والے ہو تو تم نے ایسا ہی کرنا ہے جیسے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک کسوٹی اور پرکھنے کا لیول آ گیا کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلے گا وہی ایمان والا ہے، باقی ایمان والے نہیں ہیں۔ جہاں کوئی بندہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا، اپنی سمجھ کو استعمال کرے گا، نہیں جی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے،
اس سکتے کے سارے ضابطے اللہ نے ختم کر دیے۔ اللہ کہتے بس اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ایمان والوں میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اللہ نے مومنین کی ڈیفینیشن بیان کی، ان کی صفتیں بتائی کہ اگر سارے معاشرے میں جتنے لوگ بھی مدینے میں رہ رہے ہیں ان میں سے پہچاننا ہو کہ ایمان والے کون کون سے ہیں ان میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، کہ یقیناً اللہ کہتے ہیں یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ نے یوں یوں کہا ہے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے، اب مجھے کوئی حق بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں کہ کہیں اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو دلی طور پر ڈر جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس میں اب اپنی رائے نہیں دینی، اپنی مرضی شامل نہیں کرنی۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اس سلسلے میں اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر فیصلہ نہیں کیا، اور اللہ پاک کے کلام کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کی آیات کو سنتے ہی کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے یقین میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کے دل کے اندر شک شبے سارے نکل جاتے ہیں، اور ان کا اور پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ اور پھر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر وہ اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ توکل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پورے مدینے میں دیکھ لو کہ جو کوئی بھی اللہ کی آیات جس کو سن کر جس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میں اس میں نہ آ جاؤں، اور پھر وہ تیسری نشانی یتوکلون علی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا رب نے جو فیصلہ کیا وہی بہتر ہے، اسی میں خیر ہے۔ یہ تین نشانی یہاں بیان کی۔ اگلی نشانی پہ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی نشانی ان کی یہ بیان کی کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی بالکل برقرار رکھتے ہیں، نمازوں میں کمی نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ پانچویں چھٹی نشانی اللہ پاک نے ان کو 6 نشانیاں ان کی بیان کر دی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، میری کتابوں میں، اللہ کہتا ہے میری کتابوں میں پکے سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو اوپر اللہ نے 6-7 صفات بیان کی ہیں، ان میں ساری صفات ہمارے اندر موجود ہونا ضروری ہیں۔ یہ اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کے اندر 6-7 صفات بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری صفات ہر ایمان والے کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ پہلی صفت اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے ایمان والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں، وہ مغفرت و رزق کریم، اور ان کے لیے بخششیں اور مغفرتیں، اور ان کے لیے رزق کریم، اللہ نے بڑا عزت والا رزق ان کے لیے رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ آگے کیا کہتے ہیں، اللہ نے بدر کا کیا کہتے ہیں روانگی کا منظر بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، کہ آپ مدینے سے جنگ کے لیے مکے سے آنے والے قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ حق بات تھی، یہی سچ بات ہے۔ کسی قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ صرف اور صرف مکے سے آنے والے قافلے کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ نکلنا ایسے ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے کما اخرجا کا، تیرے رب نے تجھے نکالا ہے، ربو کا تیرے رب نے تجھے مدینے سے نکالا تھا، من بیتی کا تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ۔ آگے مسلمانوں کی کیفیات بیان کرتے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ جو نکلنا تھا اس میں سے بعض ایمان والے اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ بھی وہ خالی ہاتھ جانا، بالکل تیاری کے بغیر جانا، اور آگے پوری تیاری کے ساتھ آنے والے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو وہ اس میں تھوڑی سی گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ اور وہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں دونوں قسم کے لوگ تھے۔ ان فریقم، ان میں سے ایک فریق، کچھ لوگ، کچھ گروہ ایمان والوں کے اللہ نے کہا لکارہون، اس کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ اگر قافلہ ہی لوٹنا ہوتا تو پھر کون کہتا ہے جانتے کہتے نہتے لوگوں کو پکڑ کے 2 4 10 بندے مار کے تو سارا مال لوٹ کے لا سکتے تھے، اس میں تو کیا کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یہاں بات کلیئر کی اللہ پاک نے، یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے اس بات میں بحث کر رہے تھے، جو حق اللہ آپ کو لے کے جا رہے تھے میدان بدر میں لڑائی کے لیے، اللہ کہتے یہ ایک حق فیصلہ تھا اللہ کا، اور اس پر وہ بحث کر رہے تھے آپ سے۔ کیوں بحث کر رہے تھے؟ بعد ما تبینہ، جب انہیں یہ بات بالکل کلیئر واضح ہو گئی۔ کیا واضح ہو گئی؟ کہ اب جا کے مکے سے آنے والے کافرے کے ساتھ ڈائریکٹ لڑنا ہے، قافلہ نہیں لوٹنا، بلکہ ڈائریکٹ مدینے سے نکلتے وقت ہی یہ بات کلیئر تھی، کہ یہاں سے نکلتے ہوئے بات کلیئر ہو چکی تھی کہ آپ نے جا کے مکے سے آنے والے قافلے کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو چونکہ یہاں بات کلیئر ہو چکی تھی، اللہ نے کہا کہ جب انہیں یہ پتا بعد ما تبین، جب انہیں بات کلیئر کانما یساقون الی الموت، تو وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت بنے کہ سیدھی موت نظر آ رہی ہے میرے ہاتھ چ، کیا کہتے ہیں ایک تے او 1000 بندہ وے، ادھر 300 بندہ جا رہا ہے، 1000 کا 300 بندے کا مقابلہ ہے، اور جہاں 300 بندے جا رہے ہیں انہوں کو سامان بھی پورا نہیں کر لڑن والا، ان کو پوری فائٹنگ وہ کیا کہتے ہیں انسٹرومنٹ اکوپمنٹ نہیں تھے، تلواریں پوری نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، بہت سارے پیدل چل رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں بہت تھوڑا سامان لے کے آپ چل پڑے۔ اب بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جاندے ہی انہوں نے لڑنا، سارے کٹ کے اتنے ٹھیر کر دینا، ایسے بالکل موت سامنے۔ اللہ کہہ دے کہ بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، کہ موت کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے، وہم ینظرون، اس کو اس چیز کو بالکل آنکھوں سے کلیئر کٹ دیکھ رہے تھے، ایسے ہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کیا کہتے ہیں ان بٹوین تھوڑا سا حوصلہ دیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ،
اللہ نے کہا کہ ہاں، اللہ نے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں دو قافلے اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک وہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ لڑنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، صرف جا کے آپ نے ان کو ڈرانا دھمکانا اور سارا مال آپ کے حصے میں آ جانا ہے۔ انا ہاں لکم، وہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو وہی مل جائے۔ تودون ان غیر ذات شوکت، آپ کے سب کا دل کی چاہت یہی تھی کہ ہمیں اسی قافلے کی طرف بھیج دیا جائے جس کے ساتھ لڑنا نہ پڑے، اور کیا کہتے ہیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج حق کا حق واضح ہو جائے۔ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے بالکل کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے، اس کو اللہ اس لڑائی کے ذریعے سے کلیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میری چاہت یہ تھی، یرید اللہ ان یحق الحق، اللہ آج حق کو ثابت کر کے دکھائے گا، بھی کلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، غیبی طاقت کے ذریعے آج اللہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ دیکھو ہتھیاروں سے اور اوزاروں سے، جانوروں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، یہ تو اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے آج میں ثابت کرنا تھا کہ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور کیسے حق والے غالب آتے ہیں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اس عمل کے ذریعے سے کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دینی میں نے، یہ انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، آج ہم اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے ان کافروں کی جو آج مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں سے نکلتے ہوئے کہ حالات اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور ایک بات بتاؤ، پھر دوبارہ بات کلیئر کرنا، لیحق الحق ویبطل باطلا ولو کرہ المجرمون، آج حق، اللہ حق کو حق ثابت کر دے گا، وہ باطل اور جھوٹ کو ثابت کر دے گا، یہ سارے جھوٹے اور غلط ہیں۔ ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرم لوگ کتنی ہی اس بات کو ناپسند کرے، ان کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، اللہ کہتے آج میں نے اس حق کو حق ثابت کر کے دکھانا ہے کہ کیسے بغیر ہتھیاروں والے، کیسے بغیر ساز و سامان والوں کو اللہ جیت کر اور فتح مند کرتا ہے، یہ اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کہتے میں آج ثابت کر کے بتاؤں گا۔ آگے اللہ پاک فرمانا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور جب تم اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، اللہ کہتے فاستجاب لکم، میں نے پھر تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور کیا کیا، انی ممدکم، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد کرنے لگا ہوں، 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے اتر کر آئے گا بدر کے میدان کے اندر۔ یہ اللہ نے ایک اپنی طرف سے خوشخبری دی، ایمان والوں کو حوصلہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ کہتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور یہ جو میں نے سارا کچھ بتایا ہے، یہ میں نے ایمان والوں کو جو بشارت خوشخبری دی ہے، ولتطمئن، تاکہ ان کے دل اطمینان پکڑ لیں، ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں ہاں ایسے نہیں ہم مرنے لگے، ایسے نہیں یہ ہم پر غالب آ جائیں گے، کہ ہمارے ساتھ بھی 1000 فرشتہ موجود ہے، اگر وہ 1000 کی تعداد ان کی ہے، 1000 فرشتہ بھی آ گیا، 313 ہم خود بھی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے جو فرشتوں کی مدد کا آپ کو کہا ہے، یہ تو تمہارے اطمینان کے لیے کیا ہے۔ اصل میں بتاؤں، ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس سے بڑی مدد ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے ساتھ اللہ خود ہو، اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ جل شان بڑے غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس بدر کے میدان کی ابتدائی باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہ بھئی جب آپ
مدینے سے نکلے ایمان والوں کی کیفیات بیان کی، اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا اور فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا، پھر کہا کہ فرشتے تو ایک طرف ہیں، میں خود آ رہا ہوں، میں خود تمہاری مدد کے لیے آؤں گا بدر کے اندر، لہذا آپ کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں نے تمہارے دلوں کو اطمینان کے لیے میں نے آیات نازل کر دی ہیں۔ یہ اس وقت نازل کی تھی، اس وقت بھی یہی معاملہ تھا، آج اور قیامت تک جو کوئی بھی ان کیفیات کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے گا، اللہ کی مدد اسی طرح آئے گی، شرائط یہی ہوں گی، ایمانی کیفیت اگر یہ ہوگی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی۔ اللہ نے بے شمار پیچھے ہماری ہسٹری کے اندر بے شمار ایسی جنگیں گزری ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی مدد کر کے دکھائی، تھوڑے مسلمانوں کو بہت زیادہ پر غالب کر کے دکھایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جو کہا سنا قبول فرمائے، کہنے سننے میں کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔